طلب کے مطابق رسد نہ ہونے، تقسیم کے انفراسٹرکچر کی خامیوں، متعلقہ حکام کی غفلت، عملے کی نااہلی، بد نظمی، ایڈہاکزم اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کے باعث پیر کی صبح بجلی کا بدترین بریک ڈاؤن اس ملک میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پچھلے 3 سال میں وقوع پذیر ہونے والا یہ 19واں تعطل ہے، جس سے کم و بیش 16 گھنٹے تک ملک تاریکی میں ڈوبا رہا۔ بینک، ہسپتال، صنعتیں، موبائل فون سروسز، پیٹرول پمپس، چھوٹے بڑے کاروباری ادارے، اسکول، عدالتیں، بالخصوص گھریلو زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں $7 کروڑ کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو ملک کے موجودہ معاشی بحران کے پس منظر میں ناقابل تلافی ہے۔ بریک ڈاؤن صبح 7:34 پر ہوا، جو رات گئے تک جاری رہا۔ اس دوران بحالی کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور ماضی اور حال کی حکومتوں کے یہ بلند و باغ دعوے غلط ثابت ہوئے کہ بجلی کی پیداواریت اور تقسیم کے سارے نظام کے حفاظتی انتظامات، تکنیکی معاملات اور عملی اقدامات اتنے مکمل ہیں کہ کسی تعطل کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر کچھ ہوا بھی تو اس کے اثرات متعلقہ علاقے تک محدود ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق پیر کو ہونے والا بریک ڈاؤن اوور وولٹیج، لوڈ ویریشن اور فریکوینسی میں خلل کے باعث پیش آیا۔ بجلی کے تعطل کا آغاز گڈو اسٹیشن سے ہوا، جہاں پاور لائن ٹپ کر گئی، جس سے نیشنل گرڈ کی فریکوینسی متاثر ہوئی۔ ہائیڈل سسٹم کو چلانے میں الگ مشکلات پیش آئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی، جو معاملے کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اتنا بڑا تعطل بد انتظامی کا نتیجہ ہے۔ صبح 7 بجے جب پاور چلانے اور 6 گرڈ بند کرنے کا پیغام دیا گیا، جس پر بروقت عمل نہیں ہوا، اس میں عملے کی غفلت کار فرما تھی۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، جس پر ذمہ دار افراد کو جرمانے بھی کیے گئے، مگر خرابیوں کا سدباب پھر بھی نہ ہو سکا۔ اس بار بھی ملک کے جنوبی حصے میں دادو اور جام شوروں کے درمیان کئی جنریشن یونٹ ایک ایک کر کے بند ہوتے رہے، مگر ٹیکنیشینز نقصان پر قابو نہ پا سکے۔ یہ حقیقت سب جانتے ہیں کہ حکومت آبادی میں اضافے اور نئی آبادیاں، صنعتیں، تعمیراتی کام ہونے سے بجلی کی طلب بڑھ جانے کے باعث اس کی پیداوار میں اضافے کی کوشش کرتی رہی ہیں، مگر تقسیم کے نظام پر پوری طرح توجہ نہیں دی گئی۔ ٹرانسمیشن لائنز فرسودہ ہیں۔ جب تک انہیں جدید تقاضوں کے مطابق نہیں بنایا جاتا، اس طرح کے حادثوں کی روک تھام ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا دعویٰ ہے کہ قومی گرڈ خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ وولٹیج میں کمی بیشی سے بجلی کا تعطل ہوا، مگر کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ درست کہتے ہوں گے، مگر اس کا کیا تاویل پیش کی جائے گی کہ صرف لاہور میں 550 ٹیوب ویل بجلی نہ ہونے سے بند ہو گئے اور شہر کو پانی نہیں مل سکا۔ پھر یہ صرف لاہور شہر کی بات نہیں، کراچی، حیدرآباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ اور سینکڑوں دوسرے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں کا بھی یہی المیہ ہے، جہاں زندگی کے دوسرے کاروبار معطل ہونے کے علاوہ لوگ پینے کے پانی سے بھی محروم ہو گئے۔ بجلی کی تقسیم کا نظام درست نہ ہونے کے سبب پاور بریک ڈاؤن بار بار ہو رہے ہیں۔ بجلی کا شعبہ گردشی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، طلب بڑھ رہی ہے، جبکہ رسد کم ہونے سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب جاری ہے۔ حکام ان مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وزیر اعظم کی مقرر کردہ کمیٹی پیر کے بریک ڈاؤن کی تحقیقات سے آگے بڑھ کر پورے نظام کا جائزہ لے۔